لگنا تو آئے گا لیکن چلنا بھی آئے گا. غلطی لگنا ہے لیکن چلنا آئے گا. یہ چل کیوں رہی ہے؟ محققین کے درمیان چل رہی ہے. ہم جیسے لوگ کر لیتے تو کوئی گنجائش نہیں ہے نا. یہ دھوکہ چل رہا ہے. ایک نے لکھ مارا کہ علامہ عینی حنفی عمدۃ القاری شرح بخاری جلد نمبر یہ فلاں نمبر پیج نمبر سب لکھ دیتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث قوی ہے. لکھ مار چل رہے فتوا جڑ رہے ہیں خوب لکھ رہے ہیں. ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں لکھا ہی نہیں ہے. آپ نے سوچے گا پھر بھی صحیح کہہ رہے ہیں. دھوکے کتنے. حقیقت الفقہ کے اندر اور اختلاف امت کرمیوں اور دیگر کتابوں کے اندر حقیقت الفقہ کا اوریجنل تو میرے پاس ہے ان کی تحریر سے پاک. اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا حنفی سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت کے کبھی ہونے کے سبب سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. مرزا مظہر جانے جانا حنفی صاحب ہدایت کے 500 سال بعد پیدا ہوئے. تو انہوں نے کیسے لکھ کے دائیں مطلب ہمارا اگر وہ کہیں گے کشفن لکھ دیا تب بھی تو مانتے نہیں نا کہ کشف ہو. اب اگر ان کا کہیں چلو کشف ہوا لکھ دیا تو ہمیں دکھا دو اب وہ بولیں گے کشف سے دکھے گا پھر کہاں سے ہم جواب لائیں گے. اس کا بات سمجھ میں آ رہی تو ہر ایک کو نہیں دکھے گا. یہ وہی بات ہدایت ہے جو وہاں ہے. ایک دیدہ دلیل دیکھیں جھوٹ اور اتہام اس میں لکھا ہوا ہے. ہدایت میں لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث قوی ہے. ہدایت میں لکھا ہے. ہدایت میں لکھا ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت ضعیف ہے. وہ بھی نہیں لکھا. اس طرح کئی چیزیں کئی کتابیں ہیں جس کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے. میرا تو ذہن بن رہا ہے کہ ان کے ہاتھ باندھنے کو عنوان سے ہی کس طرح کے اسکین کر کے ثبوت حاضر ہے. یہ قادیانیوں کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی ثبوت حاضر ہے. جو بھی کلیم کیا گیا نا ان کی کتاب کا اوریجنل آپ سے لگا دیں گے. میں سوچ رہا اس کے تعلق سے بھی لکھ دیں 1 مہینے میں ہو جائے گی. ثبوت حاضر ہے. تو وہ ایسی حرکتیں محققین سب اختیار کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے سب کرنے کی؟ ایک حدیث پیش کر دو نا. ہمارا تو صرف یہ کہنا ہے. ہمارا کہنا یہ نہیں ہے کہ تم ناک کے نیچے ہاتھ باندھو. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ناک کے اوپر ہاتھ باندھو. ہم کہتے ہیں تم سینے پر ہی ہاتھ باندھو لیکن امت میں چل پھر کر جھوٹ بولنا چھوڑ دو کہ صحیح حدیث ہے. بات سمجھ رہا ہے؟ یہ جھوٹ بول کے کیوں باندھتے ہو؟ بھائی صحیح بول کے باندھو گے تب بھی تو سینے پہ باندھ سکتے ہو. کون کوئی گولی مار دے گا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو نا. لیکن عجیب بات ہے. اور بہت ساری ضعیف روایتوں پر عمل کرتے اس پہ بھی کر لیں. معلوم نہیں کیوں کرتے بھی عمل اور اس کے بعد اقرار نہیں کرتے کہ میں ضعیف حدیث پر عمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہاتھ باندھنے کا ایک بھی صحیح صحیح روایت کو حضور اور بھی بہت ساری باتیں. فوراً بات ہے جب ہم قیام کریں گے تو کیا کریں گے؟ قرت کریں گے. نمازی 3 قسموں سے ہوتے ہیں. نمازی ایک ہوتا ہے منفرد اور ایک ہوتا ہے امام اور ایک ہوتا ہے مقتدی. تینوں کے لیے اللہ پاک نے اپنے کلام میں آیتیں نازل کر دی ہیں. تہجد کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ جماعت سے نا اکیلے پڑھیں گے. تو اکیلے نمازی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھ لو. ٹھیک ہے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ یہ منفرد کے لیے. ٹھیک ہے. اور امام ہو تو امام کے لیے بھی ہے. کیا نہیں آ رہی ہے؟ کیا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. کہ اپنی نماز کے اندر بہت زور سے آواز بلند نہ کرو اور نہ فرض کرو. اعتدال کے ساتھ جو تم تلاوت کر رہے ہیں یہ امام کے لیے. مقتدی کے لیے وہی قرآن القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو ہاں تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اکیلا ہوگا تو قرآن پڑھے گا. امام ہو تو اعتدال کے ساتھ جہر کرے گا. مقتدی ہو تو سنے گا. ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے خلف امام قرأت کے تعلق سے کہ کوئی قرآن کی آیت بھی ہو. کوئی وہ تو بتلا دے. اب روایات کے اندر کسی وقت تو قرأت کی جاتی ہے ہم اس کے قائل ہیں. ہم ترک قرأت کے قائل ہیں.
کسی وقت تو قرأت کی گئی تو آپ پیش کریں، لیکن وہ باقی تھوڑی رہے. اگر کوئی روایت پیش کرتا باقی صحیح بھی ہو تو ہمارے خلاف نہیں رہے گی، صحیح ہے ہی نہیں لیکن کوئی. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام کے پیچھے پڑھنے والوں سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. کہیں امام کے ساتھ پڑھنے کو مناجات کا ہے، کہیں مخالجت کا ہے، کشمکش کا ہے، ناراض ہوئے. اب جتنی روایت اس تعلق سے پیش کرتے ہیں امام کے پیچھے پڑھنے کے تعلق سے، تو دو طرح کی ہے. ایک تو خلف الامام کا لفظ جس میں موجود ہے وہ ہے صریح روایت، وہ صحیح نہیں ہے. جو صریح ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو صریح نہیں ہے جس میں خلف الامام کا لفظ موجود ہے تو وہ صحیح ہے لیکن صریح نہیں ہے. وہ صحیح ہے لیکن صریح نہیں ہے. آپ غور کریں، پچھلے 12 مارچ کو کئی جگہ اس طرح ہوا باقی یہاں ناگپور کے اندر اس عنوان سے مناظرہ طے کرنا تھا. 2:30 بجے ظہر بعد مناظرہ کی شرائط طے کرنے کی مجلس تھی اور 8 بجے مناظرہ ہونا تھا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کانپور کے اندر چند سال پہلے کچی سرائے کی مسجد کے اندر اس عنوان کو انہوں نے مناظرہ کیا. اس عنوان کو انہوں نے مجھے بلایا گیا، میں مناظرہ طے کرنے کے لیے آیا کہ طے کروں اور چلا جاؤں. 1 مہینے بعد آگے جو بھی مناظرہ کرے گا تیاری کرنا ہوتی ہے نا. تو وہاں پر ایسا ہوا، ایک صاحب ہے عبد الملک لال بھائی کرتے ہیں، وہ سامنے بیٹھے. اب اس طرح بیٹھے میں نا تو میں تھوڑا ہلکا سا اس طرح کر لی، میں جا کر بیٹھا بعد میں، پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھا اس طرح. تو وہ چٹکی بجا کر اس طرح نظر میں نظر ملا کر بات کرو، ادھر دیکھ کر بات کرو. بعد میں شروع بھی نہیں کیا، میں بول گیا میں اچھا آپ ہے کیا مجھ سے بات کرنی ہے، کیا دعویٰ آپ کا؟ بولے امام کی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے. ہاں لکھ لیا میں، امام کی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، جس میں نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میں نے کہا دلیل میں آپ صحیح نص قرآنی اور صحیح صحیح غیر وارد روایت پیش کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ کل آگے تو کل کریں گے مناظرہ. کل 24 کیرٹ سونے جیسی پیور روایت ہے. میں وہ بھی لکھ لیا کیونکہ وہ کیرٹ ہوتا ہے نا، کلیم نہیں ہوتا. 24 کیرٹ کلیم ہوا تو 23 ہو گیا، اور کلیم ہو تو 22 ہو گیا. سمجھ میں آتا ہوں. اب وہ اس طرح میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا. آپ یہ بتائیں کہ کیسے پڑھیں گے؟ سردی کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا. میں نے کیسے قرأت کریں گے؟ دعوے کی تنقید ہو جانا چاہیے، دلیل نہیں مانگ رہے، کیسے پڑھنا ہے؟ ساتھ امام سے پڑھنا ہے یا امام سے منازعت مخالجت کرتے ہوئے قرآن پاک کی صریح آیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پڑھنا ہے؟ سمجھ لو وہ جو قرآن شریف آپ نے دیا نا اس کے پیچھے لکھا ہوا سکتار میں پڑھنا چاہیے. امام کہیں الحمدللہ رب العالمین، رک جائے، تھوڑا وقفہ رہے، اندازہ ہو جائے مقتدی پڑھ لیے الحمدللہ رب العالمین، پھر امام پڑھے الرحمن الرحیم، پھر رک جائے اندازہ کریں اور پیچھے لگے کہ مقتدی پڑھ لیے گئے مالک یوم الدین، اس طرح پڑھے نا. مطلب ابھی امام پڑھ رہے تو مقتدی تابع ہو گئے خاموش، پھر مقتدی پڑھ رہے تو امام تابع ہو گئے خاموش، کبھی یہ امام کبھی وہ امام، کبھی یہ مقتدی کبھی وہ مقتدی، اس طرح چلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، امام کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوا. مقتدی کو پتہ چلا کہ نہیں؟ پتہ چلا. مقتدی پڑھ لیا، امام کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو کیا ہوتا نہیں ختم ہوا یہ شروع کر دیا، یا ختم ہو گیا گیپ ہو گیا شروع نہیں کیا، تو نہ یہ پڑھ رہے نہ وہ پڑھ رہے، خالی خالی چل رہا ہے. اللہ ہی معلوم کیا کیا ہو رہا ہے. فطرت چڑھنے تو ایسے ہی ہوگا، فطرت فطری اصول سے کلیم نہیں ہوتا نا. تو ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے یا پھر امام سے منازعت کرتے ہوئے مخالجت کرتے ہوئے اسے کشمکش میں ڈالتے ہوئے قرآن پاک کی صریح آیت کی مخالفت کرتے ہوئے پڑھنا ہے. تب ادھر بولے گا تو پھنسے گا، ادھر بولے گا تو پھنسے گا. تو کچھ بولتا نہیں ہے، سوچتا ہے کل مگر دلیل کا دعویٰ وضاحت آج تھوڑی دیر کے اندر پکینے سکت رہے دوستوں. لکھ کیا سکتا میں پڑھنا ہے اس طرح جو بھی لکھا گیا. اب وہ تو نہیں بول سکتا کہ قرآن شریف کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہتا نا منازعت نہیں ہے، یہ مخالفت نہیں ہے، یہ ہم اسی میں بات کر لیں. صریح نبی کے الفاظ ہیں.
اب یہ ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے آگے کے لکھاتے میں نے کہا کہ متکلم ایک ہوگا، شرائط میں تبدیلی کا مطالبہ شکست تسلیم کیا جائے گا، تو کہا کہ متکلم ایک منٹ فون نکالنے لگا ہے بات، یہ کہا وہ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک متکلم ہونا چاہیے، وہ نہیں مان رہے ہمارے بڑے تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فہم کو اور وسیع کر دے، ایک صرف خلفہ امام کو مسئلہ ہو جائے گا. جیسے ایک کی بات بھی تو بات رہے گی نا، ایک بولے گا سب کی بات رہے گی، ایک پڑھے گا سب سے پڑھنا نہیں رہے گا. تو وہ نہیں، وہ تین بات کرے گا. میں دیکھو 300 معاون آئے، متکلم نہیں ہوگا. مطلب وہی اگر سب کی بات اکیلا پیش کرے، متکلم کا 2 ہونا یا 3 ہونا اس بات کی نشانی کے متکلم سے اعتماد نہیں ہے. امام پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے کے بعد پھر پڑھنا مطلب امام پہ اعتماد نہیں ہے. ہاں پھر پڑھ رہے ہو، بہرحال جو ہے ان کی اپنی سوچ. اب طے ہوا، طے کرتے کرتے وہ اب لے کے پاڑ دیا. ایک صاحب تھے ڈاکٹر صاحب، کہا کہ لال بھائی اپنے حق پر نہیں ہے کیا؟ ہے نا، میرے ڈر بھی ہو رہے کوئی رہنا چاہیے نا ایسا حکمت سے کہا. تو لال بھائی آپ حق پر، اپنے حق پر نہیں ہے کیا؟ ہم حق پر نہیں ہے، ہم حق پر پھر ڈر کی بات کر دی، سگنیچر کیا، جو ہوا ہوا. اب کل کیا مناظرہ ہے، اب نہ میں کچھ لائق ہوں نہ کیا کروں. پڑ گیا تو میں تو جامع علوم ادھر سب گھوم کر سب کتابیں لے کر دن بھر نشان لگاتا رہا. چند ساتھی سے میں نے کہا کہ ویڈیو کا بندوبست کریں، کتابیں اس طرح رکھنی، اس طرح رکھنی ہے. دماغ 4 طرف ایک ساتھ کام کر رہا ہوں. اگر میں ان سے کہوں گا نا پانی لائیے تو یہ کیا کہیں گے؟ ہاں لا رہا ہوں. لیکن نہیں لائیں گے. میں کہوں گا ہاں لے کر آؤ، ہاں لا رہا ہوں. تو پھر میں انہیں کے چکر میں رہوں گا. ایک مرتبہ مجھ سے کرے کہتے میں نہیں لاؤں گا تو فوراً میں ان سے کہوں گا. تو وہ ہاں والا انکار بہت خطرناک ہوتا ہے. تو وہاں وہ ہاں والا انکار کہ ویڈیو ہاں مزاج میں وہ لے کر آ کر ہو رہا ہے، کچھ نہیں تھا. واقعی دیکھنے کی چیز تھی جو ہوا وہاں پر. بہرحال ہوا یہ کہ میں نے کہا ان سے ویڈیو بنتی مصیبت ہو جاتی ہے. دیکھیے ہوا جو بھی میں نے ترتیب بتلائی، تمام لوگ پہلے سے موجود تھے. ان کے 3 مناظر، سجاء اللہ صاحب سلفی، سجاء جو بھی نام تقریباً یہ نام ہے، حافظ دہلی اور ایک مفتی اقبال کر کے عام تھے وہ، لیکن اپنی باتوں کی وجہ سے مفتی کہلواتے ہیں. وہ جو تو کیا تو کوئی مفتی ہوتا ہی نہیں، کم مفتیوں کا مسئلہ یہ اس لیے کسی کو دکھتے نہیں مفتی. وہ بیٹھے باقی لوگ اور غیر مقلد عوام تھی بہت ساری. میں اخیر میں گیا، اس کے بعد کتاب آئی. پھر میں اپنی ترتیب سے کتاب رکھا. ترتیب آپ تو نہیں بتا سکتا، کہیں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس سے ہی آدمی کے اوپر ایک روک پارے جاتا ہے. تو خیرت کرنے کے لیے ایک صاحب کو بلایا کلب. میں نے اپنوں سے کہا نا کہ میرے آس پاس وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ پتہ نہیں میں غلط بول رہا ہوں، تو بھی ان سب بیچ میں نہ بولیں. اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ صحیح بات کریں. لیکن ایسے ہی عجیب لوگ تھے، وہ عورتیں شور کرتے ہیں، ایک بولتی سب بولتے ہیں. مسئلہ ایسا ہو گیا تھا. بہرحال خیرت کے بعد میں نے کہا کہ الحمدللہ آج کی مجلس اس عنوان پہ منعقد ہوئی ہے، اور آج اس عنوان پہ لوگ ایک صحیح ایسی حدیث پیش کریں گے جو 24 کیرٹ جیسی ہے. اور وہ تو 2 نمبر کی دلیل ہے. پہلے قرآن پاک کی کوئی آیت پیش کرے جو اس بات پہ دلیل ہو صریح کہ امام کسی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. دے دیا. ایک ہی مائک رکھی تھی، 2 رہتے ہیں نا 2، تو پھر ادھر سے بھی بولتے ہیں ادھر سے بھی بولتے ہیں، ادھر سے بھی بولتے ہیں ادھر سے بھی بولتے ہیں. تو ایک ہی مائک رہے گا تو جب جائے گا ادھر ادھر تبھی تو آدمی بولے گا، ورنہ شور کرتا ہے. اب کیمرہ مین کو بھی چاہیے کہ جس کی باری اس پہ کیمرہ رکھے تاکہ اس کی آواز ہی ہے، بس کچھ نہیں ہے. بہرحال ان کی جب باری آئی تو مفتی اقبال صاحب نے ہاتھ میں لیا، کہا کہ مناظرہ نہیں ہوگا. کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم لوگ سمجھے تھے کہ چھوٹا مناظرہ ہو، یہ بڑا ہو گیا. تو میں نے کہا الحمدللہ آپ کی سمجھ کے مطابق پہلے چھوٹے پیمانے میں تحقیق ہونے والی تھی، بڑے پیمانے میں تحقیق ہوگی. اچھی بات ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. نہیں بولے ہم لوگ